السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 27 نومبر 2022 ہے اور آج دن ہے اتوار کا۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ راول پنڈی کے اندر پہنچے تھے اور یہ عمران خان کے سیاسی زندگی کے جتنے جلسے تھے، جتنے پروٹیسٹ تھے، جتنی ریلیاں تھیں، ان سب میں سب سے بڑا جلسہ تھا، سب سے بڑا احتجاج تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ 10 لاکھ سے بھی زائد لوگ راول پنڈی کے اندر کل عمران خان کی تقریر سننے کے لیے موجود تھے، جو وہاں پر راول پنڈی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ ہر طرف عوام ہی عوام تھی اور صرف یہی نہیں بلکہ ہزاروں لوگ تو جلسہ گاہ تک پہنچ بھی نہیں سکے اور گاڑیاں پھنسی رہی۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کل جام ہو کر رہ گئے تھے۔ ناظرین اکرام، عمران خان نے کل رات جو خطاب کیا تھا یہ بڑا اہم خطاب تھا، اور عمران خان جو ان کے اگلے پلان ہیں، جو ان کے اگلے منصوبے ہیں، وہ بھی بڑے اہم ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر 7 مہینے پہلے رجیم چینج آپریشن ہوا تھا۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا یہ اب بھی جاری ہے۔ یہ رجیم چینج آپریشن ریورس نہیں ہوا ہے۔ جو کامیابی ہے، جو آزادی ہے، کل عمران خان نے یہ بات کہی کہ آزادی خود نہیں ملا کرتی، آزادی کے لیے جان دینا پڑتی ہے، آزادی چھیننی پڑتی ہے اور آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو آزادی اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، یہ حکومت گرانے کے لیے پچھلے 1-1.5 سال سے کوششیں جاری تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب مخالفین نے 1.5 سال سے کوششیں کی ہیں، امریکہ 1.5 سال سے عمران خان کو گرانے کے درپے تھا، کیونکہ جو تقریر عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی تھی، جس میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم آخر تک، آخری سانس تک لڑیں گے، تو اس کے بعد امریکہ کو لگ گیا تھا کہ اگر ہم نے اس شخص کو پاکستان کی حکومت سے نہ ہٹایا تو پھر پوری دنیا کے لیے پاکستان مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے جس طرح سے لابنگ کی گئی، جس طرح سے پیسہ چلایا گیا، جس طرح سے سازشیں کی گئیں، وہ 1-1.5 سال پہلے سے چل رہی تھیں۔ تو کیا 7 مہینے کے اندر صرف عمران خان اپنے خلاف ہونے والے جو ایک مضبوط جو غداروں کا ٹولہ ہے اس کو ہٹا پائیں گے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان نے اب ماسٹر سٹروک کھیلنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ اپنی تمام اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، جس میں کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی سر فہرست ہیں۔ یہاں عمران خان حکومت اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آ جائے گی اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک لانا اتنا آسان نہیں ہے اور اب مزید لوٹے بنانا بھی آسان نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے پنجاب اسمبلی کے توڑنے کی اور کے پی اسمبلی کے توڑنے کی کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ 100% درست ہے۔ اگر عمران خان یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو 563 سیٹوں پر الیکشن کروانے ہوں گے۔ اب بائی الیکشن، ضمنی الیکشن اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ کا دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر پھر ظاہر سی بات ہے ضمنی الیکشن کروائیں یا پھر عام انتخابات کروائیں، دونوں صورتوں میں عمران خان جیتیں گے۔ اور اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کا ایک بڑا، جسے آپ جوا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا یہ رسک ہوگا جو عمران خان لیں گے۔ اگر عمران خان یہ رسک لے لیتے ہیں تو پھر اس سے عمران خان کو کیا مسائل فیس کرنا پڑیں گے، ان کا بھی عمران خان کو ادراک ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت بڑی پریشان ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان اسمبلیوں کو کیوں تحلیل کر رہے ہیں؟ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ عمران خان کے پاس ہے۔ جیسا کہ اب دوسری صورت یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں صوبے ہیں جس سے عمران خان کو بڑی سپورٹ ملی ہے، اور جو ظلم اور ستم ہے وہ ان دونوں صوبوں کی اندر عمران خان کی حکومت کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ورنہ پھر اور زیادہ شدید ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین کرام، اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو لوٹے بنانے کی مہم ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔
نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم حکومت حاصل کریں، اور اس حکومت کے لیے انہوں نے جوڑ توڑ شروع کر رکھی ہے۔ آصف زرداری پچھلے 4 دنوں سے لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پیسہ چلایا جا رہا ہے، پھر لوٹے خریدے جا رہے ہیں، لوٹے بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن عمران خان کو پتہ ہے، عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب وہ کھل کر کھیلیں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، نون لیگ اس لیے بھی چاہتی ہے کہ پنجاب کی حکومت ملے کیونکہ نواز شریف نے واپس آنا ہے۔ نواز شریف کو یہ گارنٹی مل چکی ہے کہ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے، جس طرح سے فیصل واؤڈا کو نااہل کر کے تاحیات نااہلی ختم کی گئی، اور پھر ان کی جگہ پر ان کو تاحیات نااہلی ختم کر کے ان کو اہل کیا گیا، اسی طرح سے پھر جہانگیر ترین اور نواز شریف بھی اہل ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ نواز شریف واپس آنے جا رہا ہے، تو اس لیے ان کو پنجاب حکومت ضرورت ہے۔ لیکن اگر عمران خان پہلے پنجاب حکومت یا پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ الیکشن کروانے کی پابند ہوگی، 3 مہینوں کے اندر الیکشن ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک اور جو رسک ہے وہ یہ بھی ہے کہ مبینہ طور پر حکومت 3 مہینے سے بھی تاخیر کر سکتی ہے، یعنی 3 مہینے سے بھی زائد جا سکتی ہے، الیکشن نہ کروائے، کیئر ٹیکر یعنی عبوری حکومت کو اضافہ کر دے، اور اس میں 3 سے 6 مہینے کے بعد الیکشن کمیشن کوئی بہانہ کر دے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا رسک بھی ہے عمران خان کے لیے۔ تو عمران خان اتنی آسانی سے یہ پنجاب اسمبلی یا کے پی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، لیکن بہرحال چونکہ سیاست میں انتظار کرنا پڑتا ہے، سیاست میں جوڑ توڑ کرنی پڑتی ہے، اور سیاسی طور پر بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو عمران خان لگتا یہ ہے کہ وہ برداشت کریں، ان کو پتہ ہے جہاں 8 مہینے گزر گئے ہیں وہاں 7 مہینے اور گزر جائیں گے، اگست کے اندر تو ہر صورت اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے، تو کیوں نہ وہ 6-7 مہینے اور انتظار کریں۔ جتنا الیکشن تاخیر ہوں گے، پاکستان کا تو نقصان ہو چکا ہے، پاکستان تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے، عوام کا تو کچومر نکل چکا ہے۔ جب ملک کے سلامتی کے ادارے اور ملک کے تمام ادارے وہ پاکستان کی تباہی کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، قبول کیے ہوئے ہیں، تو عمران خان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے؟ وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی زندگی دینے کو تیار ہے، اور اس نے اپنے آپ پر گولیاں کھائی، ان کو گولیاں ماری گئیں۔ اور کل جیسا کہ عمران خان نے انکشاف کیا کہ جو معظم نامی ایک شخص جاں بحق ہوا تھا، شہید ہوا تھا، اس کو گولی دراصل وہ ماری کسی اور کو گئی تھی، اسی طوطے کو ماری گئی تھی جس نے عمران خان کے خلاف بیان دیا تھا۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، اب یہ جو سیاسی طور پر فیصلہ ہے عمران خان کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اس سے اگرچہ مخالفین کی صفوں میں کوہرام تو مچ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت برے طریقے سے پھنس گئی ہے۔ اگر عمران خان اسمبلیاں نہ توڑیں تب بھی عمران خان جیتے ہوئے ہیں، اگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں تب بھی عمران خان جیتے ہوئے ہیں، اور جب تک امپورٹڈ حکومت کے سہولت کار باز نہیں آئیں گے تب تک پاکستان اس دلدل سے نکلنے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کہا جا رہا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کچھ بھی نہیں بدلا ہے، وہ جاری ہے، وہ جاری ہے، زور و شور سے جاری ہے رجیم چینج آپریشن۔ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اعظم سواتی نے کل راولپنڈی کے اندر تقریر میں دھواں دھار انداز میں انہوں نے بڑے تباہ کن دھماکے کیے تھے اور بڑے بڑے انکشافات کیے تھے، ان کو رات گئے پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان پر ان کی ٹویٹس دکھا کر کہا گیا کہ تم نے جو اسٹیٹ کے اہم لوگ ہیں ان کے اوپر تم نے تنقید کی ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعظم سواتی پر ظلم اور تشدد ہو یا کسی عام شخص پر ہو، عمران خان نے کل اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کر مارا جاتا ہے کہ تم عمران خان کا ساتھ نہ دو، ان کے لیے نہ بولو، ورنہ تمہیں مسنگ پرسن میں شامل کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے ناظرین کرام، چاہے اعظم سواتی کو ماریں، چاہے شہباز گل کو ماریں، لیکن یہ ظلم ختم ہونا ہے۔ کب تک یہ ظلم کریں گے؟ 8 مہینے اور کر لیں گے، 8 مہینے ظلم برداشت ہو گیا ہے، 8 مہینے اور کر لیں گے، 1 سال اور کر لیں گے، آخر کو تو یہ ظلم ختم ہونا ہے۔ ہمیشہ تو یہ ظلم یا دھیر نگری نہیں چلنے والی ہے۔ تو اس لیے عمران خان نے کل ان کی آنکھوں میں آنسو اترے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس عظیم ملک کو بنانے کے لیے 15 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے رفقا نے کتنے سال تک محنت کی تھی، آج وہ ملک تباہی کے دہانے پر ہے، اور جن لوگوں نے تباہ کیا وہ پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذاتی فائدے عزیز ہیں، جن کو کرپشن عزیز ہے، جن کو اپنے اثاثے بڑھانا عزیز ہے۔ چنانچہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے، اور عوام یہ سمجھ چکی ہے، فیصلہ کر چکی ہے
کہ اس ملک کو لوٹنے والے یہ لٹیرے ہیں. لیکن بہرحال ناظرین اکرام، مشقت کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگی. انشاءاللہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور آزادی اور فتح پوری قوم کو ملنے والی ہے. یہ ویڈیو عام کر دیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کریں، لائک کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.